السلام علیکم معزز ناظرین اور پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کبھی سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی تکلیف کیوں دی؟ شاید اس وقت تم تھکے ہوئے ہو زندگی کی الجھنوں سے، لوگوں کے رویوں سے اور ان وعدوں سے جو کبھی پورے نہیں ہوئے۔ ابھی فون اٹھایا ہے شاید اس امید میں کہ کچھ ایسا سنو جس سے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے، اور دیکھو یہی ویڈیو تمہارے سامنے آ گئی۔ آپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس پر کلک کرو گے، مگر یقین مانو آپ غلط جگہ نہیں آئے ہو، آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ تم سنو کچھ ایسا کہ جو آپ کے اندر کے ٹوٹے ہوئے حصے کو جوڑ دے۔ یہ میرا وعدہ ہے، جب آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنو گے تو آپ کو ایک عجیب سا سکون ملے گا، ایسا سکون جو شاید آپ نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کیا۔ چلو اب دل کو سنبھال لو اور سنو، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اللہ کا ایک پیغام ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سب کے سامنے مسکراتے رہے مگر اندر سے چیخ رہے ہو؟ آپ نے سب کو مطمئن رکھا اور خود کو نہیں۔ آپ نے خود کو اتنا مضبوط بنا رکھا ہے کہ کوئی تمہارے آنسو نہ دیکھ سکے۔ اگر راتوں میں وہی آنسو آپ کو سونے نہیں دیتے، آپ بار بار گرے ہو، بار بار اٹھے اور پھر سوچا کہ آخر کب تک، آپ کو لگا شاید اب بس، اب کچھ بھی باقی نہیں، مگر آپ غلط ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے اللہ تعالیٰ آغاز کہتا ہے، یہ اختتام نہیں۔ جب آپ کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تمہیں نئی طاقت دے دیتا ہے، اور وہی لمحہ آپ کو بدل دیتا ہے۔ یہ تکلیف جو آپ کو ملی ہے یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ایک الہی منصوبہ ہے، یہ ایک پلان ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اسے دنیا کے شور سے الگ کر دیتا ہے، ایک دم الگ، تاکہ وہ بندہ دنیا نہیں اپنے رب کو محسوس کرے۔ وہ بندہ دنیا کو نہیں، صرف اپنے رب کو، اپنے اللہ کو محسوس کرے۔ جب آپ کو کوئی نہیں سنتا تب اللہ آپ کو سکھاتا ہے کہ صرف اس سے بات کرو۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تب اللہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میں آپ کے لیے کافی ہوں۔ یہ آزمائش سزا نہیں، قربت کی دعوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے، مگر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ بقرہ 125 آیت۔ یعنی کہ اگر آپ کو نقصان ہوا، اگر آپ روئے، اگر آپ اکیلے رہ گئے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں شامل کیا ہے جنہیں وہ خود آزمانا پسند کرتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہو اور جواب نہیں آتا، آپ روتے ہو اور لگتا ہے جیسے سب کچھ خاموش ہے، لیکن حقیقت میں اللہ خاموش نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے دل کے اندر ایک نئی طاقت، ایک نیا یقین اور ایک نیا مقصد ڈال رہا ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے مگر آپ کو بنایا جا رہا ہے، اور جب بننا مکمل ہو جاتا ہے تب ایک دن اچانک اللہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آپ کا ہر آنسو شمار ہو رہا ہے، آپ کا ہر صبر، ہر دعا، ہر سلیپ لیس نائٹ، سب کچھ لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ ایک دن یہی سب آپ کا ریوارڈ بنے گا، آپ کا پین، آپ کا درد، آپ کی تکلیف آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کبھی بھولتا نہیں، آپ کی فریادیں، آپ کا یقین، سب اس کے پاس امانت ہے۔ دیکھو آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے ہو، مگر آپ کے ارد گرد اللہ کے فرشتے ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف موجود ہے۔ وہ ہر اس بندے کے قریب ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں ٹوٹ کر رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ فرشتے آپ کا نام یاد رکھتے ہیں، اور اللہ خود فرماتے ہیں، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہوں۔ آپ کی ٹوٹی ہوئی حالت بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ آپ اس وقت نقلی نہیں ہوتے، آپ جو ہوتے ہو سب اصلی ہوتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ آخر کیوں کچھ لوگوں کو زندگی بہت آسان ملتی ہے اور کچھ لوگ ہر موڑ پر پڑے رہتے ہیں؟ کچھ کے چہرے ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں اور کچھ کے دل ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرق قسمت کا نہیں ہوتا، یہ فرق فرقے کا نہیں ہوتا،
یہ فرقہ منزل کا ہوتا ہے۔ اللہ جسے بڑی منزل دینا چاہتے ہیں اسے پہلے لمبا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ آپ کو تکلیف دے کر یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کتنے ٹوٹتے ہو، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی اس سے کتنے جڑے رہتے ہو۔ یا نہیں، ہر درد، ہر دھکا آپ کے صبر کا امتحان نہیں، آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے، صبر وہ یقین ہے جو تمہیں یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے، اللہ مجھے نہیں پتہ یہ کیوں ہوا، مگر میں جانتا ہوں تو غلط نہیں کر سکتا۔ جب آپ ٹوٹ کر بھی الحمدللہ کہتے ہو، آپ وہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہو جنہیں اللہ صبر اور شکر کی توفیق دیتا ہے۔ اور یقین مانو یہی بندے اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت جو آپ کو سب سے الگ کر دیتا ہے، دوست، رشتہ دار، سہارے سب کمزور ہونے لگتے ہیں یا پھر کمزور ہو جاتے ہیں، تب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہو، مگر دراصل اللہ آپ کو اعتماد سکھا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں پر نہیں اس پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ دراصل ایک ہی دروازہ تھا جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے در کا دروازہ۔ اسی لیے اللہ آپ کو توڑتا نہیں بلکہ جھکنا سکھاتا ہے، تاکہ تم اپنے سجدے میں طاقت ڈھونڈ سکو۔ اگر آپ نے کبھی کسی کی آنکھوں میں درد دیکھا ہو تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں وہ احساس عطا کیا ہے، اور احساس صرف انہیں ملتا ہے جنہوں نے خود دکھ جھیلا ہو۔ اللہ آپ کو تکلیف دے کر رحم دل بناتا ہے تاکہ جب تم کسی کو گرتا ہوا دیکھو تو آپ اس کا ہاتھ تھام سکو، کیونکہ جو خود گرا ہوا ہو وہی دوسرے کو اٹھانا سیکھتا ہے۔ پیارے دوستوں، کبھی غور کیا آپ نے، جب آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے تو آپ شکر کم کرتے ہو، لیکن جب ایک چیز چھن جاتی ہے تب آپ جانتے ہو کہ وہ کتنا قیمتی تھی۔ اللہ آپ کو تکلیف دے کر شکر کا مطلب سمجھاتا ہے، تاکہ جب آپ کو کچھ اچھا ملے تو آپ کا دل خود بخود جھک جائے اور کہے یہ سب تیرے بغیر ممکن نہیں تھا میرے رب۔ شکر صرف زبان سے نہیں پیارے دوستوں، شکر وہ کیفیت ہے جب دل کہتا ہے میں مطمئن ہوں، چاہے حال کچھ بھی ہو، آپ جلدی میں ہو، آپ چاہو کہ سب ابھی ہو جائے، مگر اللہ جلدی میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کب، کیسے اور کس لیے دینا بہتر ہے۔ آپ روتے ہو کہ یا اللہ میں کب ٹھیک ہوگا، اور اللہ آپ کے صبر کو دیکھ کر آپ کے دل میں سکون اتارتا ہے، جیسے کہ کہہ رہا ہو تو صبر کر میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ صرف وقت پر دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو آپ بھول جاتے ہو کہ کبھی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جب آپ کو سکون دنیا میں نہیں ملتا نا، تو سمجھ لو اللہ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہو یا اللہ مجھے سکون دے، تو اللہ کہتا ہے اے بندے، تو جس رشتے یا جگہ میں سکون تلاش کر رہا ہے وہاں سکون نہیں ہے، سکون صرف میرے پاس ہے۔ آپ سمجھتے ہو یہ دنیا آپ کو ہل کرے گی، مگر اللہ کہتا ہے میں تمہیں ہل کروں گا، مگر پہلے تمہیں میرے سامنے جھکنا ہوگا۔ یہی تکلیف تمہیں عبادت کی گہرائی میں لے جاتی ہے، اور وہی لمحہ جب تم سجدے میں گرتے ہو اللہ کہتا ہے یہی تھا وہ لمحہ جس کے لیے میں تمہیں آزما رہا تھا۔ پیارے دوستوں، تم نے محبت انسانوں سے سیکھی اور بدلے میں ٹوٹے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم محبت کا مطلب اس سے سیکھو، کیونکہ اللہ کی محبت کبھی ٹوٹتی نہیں۔ وہ تمہیں دکھ دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ وقت کے ساتھ بدل جائے گا، مگر میرا رشتہ کبھی نہیں بدلے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے دل کے قریب ہوں، اور تمہارے آنسوؤں کے بیچ بھی میں ہی ہوں۔ جب تم روتے روتے تھک جاتے ہو اللہ تمہیں امید کا ایک لمحہ دیتا ہے، بس اتنا سا کہ تم ہار نہ مانو۔ یہی امید تمہیں زندہ رکھتی ہے، یہی امید ایمان میں بدلتی ہے۔
اور یہی ایمان تمہیں جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں تکلیف دے کر مایوس نہیں کرتا، وہ یقین دلاتا ہے کہ تم اس کے خاص بندے ہو، اور ایک دن تم خود پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے اگر وہ تکلیف نہ آتی تو میں نہ بنتا جو بن چکا ہوں۔ اللہ تمہیں کھو کر جیتنا سکھا رہا ہے، تمہارے اندر وہ روشنی پیدا کر رہا ہے جو صرف اندھیرے میں دکھتی ہے، اور جب وہ لمحہ آئے گا اور تم مسکرا کر کہو گے الحمدللہ سب ٹھیک ہے، تو فرشتے تمہارے ارد گرد ہوں گے اور اللہ فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے جو ٹوٹا ضرور تھا مگر میرا یقین نہیں ٹوٹنے دیا۔ کیا تم محسوس کر رہے ہو یہ جو تمہارے دل کے اندر کچھ بدل سا گیا ہے؟ یہ اتفاق نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے اور تم محسوس کرتے ہو کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ تم نے شاید ابھی کچھ لمحے پہلے رونا بند کیا ہو، یا شاید تمہاری آنکھوں میں آنسو اب بھی بھیگے ہوئے ہوں، لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ آنسو بیکار نہیں ہے۔ اللہ ہر قطرے کو شمار کر رہا ہے۔ جب تمہارا دل ہلکا ہونے لگے، جب تمہاری سانسوں میں سکون اترنے لگے، تو جان لو اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کا حصار میں لے لیا ہے۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری سوچوں کو سن رہا ہے، اور تمہارے ٹوٹے خواب کے گرد اپنی رحمت کی چادر پھیلا رہا ہے۔ یہ جو سکون تم اس لمحے میں محسوس کر رہے ہو، یہی وہ رحمت ہے جو اللہ صرف اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کرو، یاد رکھو ہر رات کا ایک سحر ہوتا ہے، ہر آنسو کا ایک مقصد، اور ہر دکھ کے پیچھے ایک نعمت۔ اللہ نے کبھی تمہیں چھوڑا نہیں، وہ بس تمہیں انتظار کرنا سکھا رہا تھا، اور جب تم صبر کرنا سیکھ گئے تو یقین رکھو اب خوشیاں تمہارا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اللہ نے تمہیں توڑ کر تمہاری بنیاد مضبوط کی ہے۔ جب تم پہلے جیسے نہیں رہے، اب تم وہ بندے ہو جو دنیا کو اللہ کے فیصلوں کی روشنی میں دیکھنا سیکھ چکے ہو۔ تم سوچتے تھے تم ہار گئے، لیکن دراصل تم جیت گئے، کیونکہ تم نے اپنا یقین نہیں چھوڑا، اور جو یقین پر قائم رہتا ہے اللہ اسے نیچے نہیں گرنے دیتا۔ تم اب وہ بندے ہو جس نے اندھیروں میں بھی اللہ کی نشانیوں کو پہچانا، اور اب یہی تمہاری پہچان ہے۔ تم وہ ہو جسے دنیا نے توڑا لیکن اللہ نے اپنا بنا لیا۔ جب تم دعا میں کہو یا اللہ، تو یاد رکھتا ہے، تمہیں سنتا ہے، نہ فاصلہ ہے نہ تاخیر، بس تمہاری آواز اور اس کی رحمت کے درمیان ایک لمحے کا فاصلہ ہے۔ اللہ تمہیں سنتا ہے اور تمہارے یقین کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم ابھی بھی اس پر بھروسہ رکھتے ہو۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاؤ، آنکھیں بند کرو اور اپنے دل کی دھڑکن سنو۔ کیا تمہیں محسوس ہو رہا ہے یہ جو دھڑکن چل رہی ہے یہ زندگی کی علامت ہے اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے؟ بے شک ہر دھڑکن میں اس کا ہی ذکر ہے، ہر سانس میں اس کی یاد ہے۔ وہ تمہارے قریب ہے، تمہیں اپنی رحمت سے تھامے رکھتا ہے۔ تو اب ڈرنا چھوڑ دو، روکنا چھوڑ دو، اور یہ مان لو کہ تم کبھی اکیلے نہیں تھے، نہ آج نہ کبھی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہمیشہ سے تھا اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اب جب کبھی دل تھک جائے، بس ایک بار سر جھکا دینا اور کہہ دینا میرا اللہ کافی ہے میرے لیے، اور دیکھنا تمہارے اندر ایک نیا سکون اتر جائے گا۔ تم جانتے ہو ہم نے محسوس کیا ہے، بہت سے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے رکتے ہیں، سوچتے ہیں اور پھر خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ نہ کوئی کمنٹ، نہ کوئی لائک اور نہ کوئی لفظ۔ شاید وہ سوچتے ہیں کہ اس پڑھ کر کیا فرق پڑے گا، لیکن ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں، آپ کے کمنٹ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ہاں، آپ کے ایک لفظ سے کسی دوسرے شخص کو حوصلہ ملتا ہے، تمہارے لائک سے یہ پیغام آگے بڑھتا ہے ان دلوں تک جو ابھی بھی اپنے زخموں پر رو رہے ہیں۔ تمہیں شاید لگے تم کچھ خاص نہیں کر رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ایک نیکی کر رہے ہو، کیونکہ جب تم کسی خیر کے کام کو آگے بڑھاتے ہو تو اللہ
تمہیں اس خیر کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو اگر تم نے یہاں تک سنا ہے، اگر تمہارے دل نے ایک لمحے کے لیے بھی سکون محسوس کیا ہے تو خاموش نہ رہے۔ تمہاری خاموشی ہمیں نہیں، ان دلوں کو روک دیتی ہے جو تمہارے کمنٹ پڑھ کر امید پاتے ہیں۔ تمہارا ایک جملہ کسی اور کے لیے زندگی بدلنے والا لمحہ بن سکتا ہے۔ اس لیے جب تم سبحان اللہ یا الحمدللہ لکھتے ہو تو وہ صرف کمنٹ نہیں ہوتا، وہ ذکر ہوتا ہے جو تمہارے نام سے نیکیوں میں لکھا جاتا ہے اور اللہ کے یہاں تمہارے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ اللہ کے پیغام اور اس کی محبت زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچے تو ابھی کے ابھی ایک کمنٹ کر دیجئے جس پر سبحان اللہ یا الحمدللہ لکھ دیجئے۔ جو تمہارے دل نے محسوس کیا وہ لکھ دیجئے اور ایک لائک کر دو تاکہ یہ پیغام کسی اور ٹوٹے دل تک بھی پہنچ جائے۔ تمہارے دل کو ہمیشہ روشن رکھے اور تمہاری خاموشی کو دعا میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل اسید محمد سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔